ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو ایک ایسی ہستی کا وصال ہوا اور آپ کا یوم شہادت ہے کہ جس کا تذکرہ ہمارے لیے باعث رحمت اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان کے سیرت کے کئی پہلو ہیں، انشاءاللہ آج ہم ان کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ ان کے ذکر کی برکت سے وہ ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ میری مراد حضرت سیدنا خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 35 سال کی عمر میں جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ مشرف باسلام ہو گئے۔ اسلام لانے والوں میں آپ کا نمبر 5واں یا 6واں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال چھوٹے ہیں تقریباً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے نواسے ہیں اور یوں دور کے رشتے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیوں کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا۔ لیکن جب بھی ہم اس بات کا تذکرہ کریں کہ 2 شہزادیاں تو ساتھ یہ لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے کہ یکے بعد دیگرے، کہ پہلے ایک شہزادی ان کے نکاح میں آئی، ان کے انتقال کے بعد دوسری شہزادی کا نکاح کیا گیا، کیونکہ ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ جمع بین الاختین ہوتا ہے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی ان کے ساتھ نکاح میں دے دی۔ کسی نے کہا ایک کے بعد دوسری بھی نکاح میں دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان سے ہمیں اتنا پیار ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور ایک روایت میں فرمایا میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی منکسر المزاج اور ظاہری باطنی حسن سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ دل کا حسن بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا اور ظاہری طور پر بھی بہت حسین و جمیل تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عمر میں بہت چھوٹا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی تو مجھے ان کے گھر بھیجا، تو میں نے دیکھا، عمر میری چھوٹی تھی، فرمایا میں نے دیکھا کہ ان سے خوبصورت جوڑا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جب میں واپس آیا تو میرے سوال کرنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بتاؤ کیا عثمان اور رقیہ سے خوبصورت جوڑا تم نے دنیا میں دیکھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا تھا اور باطنی حسن بھی عطا فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ متعدد خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی تھیں۔ جب ہم کہتے ہیں عثمان تو غنی جب تک نہ کہیں ہماری تشنگی پوری نہیں ہوتی۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خالی صدیق ہیں، وہ غنی بھی ہیں۔
تو صدیق ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خالی صدیق ہیں، وہ بہادر بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اگر عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غنی نہیں ہیں یا وہ سچے نہیں ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام میں کوئی ایک وصف ایسا ہوتا تھا کہ جس کے غلبے کے سبب گویا کہ انہیں وہ ٹائٹل دے دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر بھی تھے، سچے بھی تھے، عدل و انصاف کرنے والے بھی تھے، لیکن غنی ایسے تھے کہ غنی ہونا ان کے نام کا تا قیامت حصہ بن گیا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غنا عطا فرمایا تھا، مال بھی عطا فرمایا تھا اور دل بھی عطا فرمایا تھا۔ مال بھی تھا اور سخاوت بھی تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جوش، جذبہ، ہمت، طاقت اور جرت بھی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں انہیں عطا فرما دی تھی۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اور جو فتنے بہت زیادہ خطرناک تھے ان فتنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی بیان فرما دیا کہ یہ فتنہ آنے والا ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دردناک انداز سے شہید کیا گیا، اور ان کے دور میں فتنوں نے جس طرح سر اٹھایا، تو وہ گویا کہ ایسا فتنہ تھا کہ جس نے بہت ہی اسلام کو نقصان پہنچایا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا۔ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ تو احد پہاڑ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو احد پہاڑ نے جب دیکھا کہ میرے محبوب آئے ہیں اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ آئے ہیں، تو گویا کہ وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثبت احد، اے احد رک جا، فإن علیک، کہ بے شک تیرے اوپر نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ نبی تو وہ خود تھے، صدیق حضرت ابوبکر، اور مجھے یہ بتائیں کہ شہید تو تب شہید ہوتا ہے کہ جب شہادت کا جام پی لیتا ہے، موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ تو یہ قبل از وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد تو رک جا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ وہ 2 شہید کون تھے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں۔ میرے آقا کی ایڑیاں کتنا وقار رکھتی ہے کہ ایڑی سے ٹھوکر مار کر کہا اثبت احد۔ کہتے ہیں وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، اس کے بعد احد پر زلزلہ نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا، لیکن آپ وہاں نہیں تھے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ فلاں جگہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گیا۔ ایک کنواں تھا اور باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں دروازے پر بیٹھ گیا، آپ وضو کر کے فارغ ہوئے تو
آپ نے اس کنویں کے اندر اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا اور کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کے تشریف فرما ہو گئے، کنویں کے منڈیر کے اوپر۔ منڈیر اسے کہتے ہیں جو باؤنڈری ہوتی ہے کنویں کے گرد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں دروازے پر بیٹھ گیا بطور دربان۔ تھوڑی دیر گزری کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے پوچھا کون؟ کہنے لگے ابو بکر۔ میں نے کہا آپ تھوڑا انتظار کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا ایذن لہ، اسے اجازت دے دو، اسے آنے کی اجازت دے دو، وبشرہ بالجنہ، اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادخل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشرک بالجنہ، کہ آپ اندر آ جائیں اور اللہ کے نبی آپ کو جنت کی بشارت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، دروازے پر کسی اور کی دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ کہنے لگے عمر۔ کہا آپ ٹھہرے، میں اللہ کے نبی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اندر گئے، پوچھا، ارشاد فرمایا ایذن لہ وبشرہ بالجنہ، اسے آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کہتے میں گیا اور میں نے کہا کہ آپ آ جائیں اور یبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، اللہ کے نبی آپ کو جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ وہ بھی آ گئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اچھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، بڑی مزے کی سننے کی بات ہے، تو کنویں کی منڈیر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر کے، پاؤں کنویں کے اندر لٹکا کے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، وہ بھی اسی طرح آ کے اسی انداز میں بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق آئے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے آ کے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ارشاد فرمایا کہ عثمان کو کہو کہ وہ اندر آ جائے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس کو یہ بھی کہو کہ تم پر بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ کیا؟ بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اچھا عثمان اندر آئے، دیکھا کہ منڈیر چھوٹی تھی، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی انداز میں کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ اس حدیث کے تحت علماء کہتے ہیں کہ یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹھنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات اور آپ کا مقام اور آپ کی افضلیت سب سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی قبر انور کے ساتھ کس کی قبر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر آپ کے ساتھ کس کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں میں آپ کے سامنے بیٹھے تھے کیونکہ ساتھ جگہ نہیں تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرام فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے بالکل سامنے، یعنی جنت البقیع کے اندر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی تھے، سخی، سخاوت آپ کا وصف غالب تھا۔ اور یاد رکھیں کہ سخاوت جو ہے یہ مال سے نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نا بہت مال ہے بندہ سخی ہے، نہیں، سخاوت کس سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ وہ فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ سخاوت بدل است نہ بمال است، اور بزرگی بعقل است نہ بسال است۔ سخاوت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی، اور بزرگی جو ہے یہ عقل سے آتی ہے، سالوں سے نہیں آتی کہ سال کتنے گزر گئے ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان ہو لیکن اس کی عقل اتنی کامل ہو کہ وہ عقل کے لحاظ سے بزرگ کہلائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت عطا فرمائی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال پیش کر دیا، حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال پیش کر دیا، جس کے بعد جو تھا وہ سب محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ارشاد فرمایا 1000 فوجیوں کا خرچہ چاہیے، 1000 سپاہیوں کا خرچہ چاہیے۔ خرچے سے کیا مراد؟ فوجی کے ساتھ اس کا گھوڑا چاہیے، گھوڑے کے اوپر پالان چاہیے، اس کی تلوار چاہیے، اس کی ڈھال چاہیے، اس کا نیزہ چاہیے، اس کی تلوار چاہیے، اس کی زرہ چاہیے۔ اخراجات تو ہیں نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں 200 فوجیوں کا خرچہ اٹھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، پھر اعلان کیا، تیسری دفعہ اعلان کیا۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گریبان پکڑا، کھڑا ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں 1000 فوجیوں کا خرچہ اٹھاتا ہوں۔ اچھا کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ میں بہت مال تھا تو میں نے حامی بھر لی کہ میں سارا خرچہ اٹھاتا ہوں، نہیں، بلکہ میں نے حامی تو بھر لی اگرچہ کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن میں نے اس دن اللہ کے رسول کو راضی کر لیا۔ کہتے ہیں غزوے سے واپسی پر ایک ایسا سودا جس سے مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مجھے 11 گنا فائدہ عطا فرمایا۔ اچھا یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے، محبوب کے منہ سے بات نکلے، وہ کہتے ہیں عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانا یہ پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھا محو تماشائے لبے بام ابھی، خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم، نو گرفتار پھڑکتا ہے تہے دام ابھی۔ تو یہ عشق جو ہے نا محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان وہ جگہ جو ہے نا وہ ہماری مسجد کے سامنے جو جگہ ہے جہاں پر یہودی اپنے جانور باندھتے ہیں، ذرا دیکھ کے آؤ بڑی خوبصورت جگہ ہے، ذرا دیکھ کے آؤ بڑی۔ عثمان گئے، جا کر جگہ دیکھی، یہودی سے سودا کیا، پیسے دیے اور جگہ خرید کر واپس آ گئے، جگہ خرید کر واپس آ گئے۔ ارشاد فرمایا عثمان جگہ دیکھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خالی دیکھی نہیں خرید بھی لی ہے۔ اچھا خرید کے لے آئے ہو؟ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ خریدنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہا تو نہیں تھا کہ خریدنا، لیکن یہ تو کہا تھا کہ ہے بڑی اچھی، تو جو آپ کو اچھی لگی وہ ہم نے یہودی کے پاس تو پھر نہیں رہنے دینی نا، تو ہم نے یہودی کے پاس وہ نہیں رہنے دی بلکہ اس سے خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کر۔ تو بس محبوب کی رضا اور آپ کی خوشنودی اور آپ کی مرضی کے مطابق، محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، عشق کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ کیا کرے۔ ایک ہوتی ہے نا اطاعت اور اتباع، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اس کے بے شمار آیات مبارکہ ہیں، لیکن یہاں پر اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ اطاعت اور اتباع کے اندر فرق ہی یہ ہے کہ اطاعت اسے کہتے ہیں کہ جو حکم ملے اس پر عمل کرے، اور اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو۔ اتباع کیسے کہتے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنے کو۔ اب پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرضی کیا ہے، کیا چاہا جا رہا ہے، اس چاہت کو دیکھا جاتا ہے، اسے اتباع کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، اتباع رسول میں کامل و اکمل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر انہیں پہلے سے دے دی تھی، متعدد حدیث مبارکہ ہیں۔ ارشاد فرما دیا تھا کہ فتنوں کا دور ہوگا اور منافقین تمہیں جو خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم اسے نہ اتارنا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا عثمان اس پر ثابت قدم رہے گا
اور یہ ظلم برداشت کرے گا، لیکن اس کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہیں ہونے پائے گی۔ 40 دن تک بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، پانی کھانا سب کچھ بند کر دیا، شدید اذیت کے اندر مبتلا کیا گیا۔ آپ کی نرمی کا عالم سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر کئی صحابہ نے بہت کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں۔ فرمایا نہیں، میں اپنے محبوب کے شہر میں کسی کے خون کے بہانے کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا حج کا موقع آیا، حج پہ لوگ آئے، بلوائیوں نے دیکھا کہ پوری دنیا سے قافلے آ رہے ہیں، ہماری بدنامی ہوگی۔ انہوں نے اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتر کر عین روزے کی حالت میں جمعے کے دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے بھوکا پیاسا شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، یعنی جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی پکا سچا مومن مسلمان عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو عملی طور پر قدم اٹھائے، جو عمل کرے، اور جو اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔